الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، انشاءاللہ آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اچھی طریقے سے سمجھ لینے کے بعد ایک انسان کی پوری زندگی یا ایک انسان کی پوری دینی زندگی کا رخ سیدھی راہ پر چل پڑتا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے تفصیل سے یہ بات سمجھی تھی کہ حدیث اور سنت کس کو کہا جاتا ہے، حدیث اور سنت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا لغوی اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات کا دائرہ کیا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے گزشتہ کل کے درس میں سنا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی کے طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسی سنت کا شرعی مقام و مرتبہ کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی قرآن و شریعت میں اس کی حیثیت کیا رکھی گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک ان احادیث کی کیا قدر و منزلت تھی، اس کو ہم آج کے سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جو باتیں آپ کو بتلائی جا رہی گزشتہ کل کے درس میں اور آج کے درس میں، یہ تدوین حدیث کی تمہیدی باتیں ہیں گویا کہ، اور ہم نے گزشتہ کل کے درس میں سنت کے تعلق سے جو تعریف بیان کی تھی، ہم نے یہ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ سنت سے مراد وہی سنت ہے جسے محدثین اکرام نے جس کی تعریف کی ہے، محدثین اکرام نے جس سے مراد لیا ہے۔ فقہا کی تعریفات، محدثین کی تعریفات، واعظین کی تعریفات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی لیے کل کسی طالبہ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ ہم نے تو اب تک اقوال، افعال اور تقریرات کے مجموعہ کو ہی حدیث کہتے تھے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نزدیک یہ تعریف بھی ہو، لیکن محدثین نے جو تعریف مراد دیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال
افعال، تقریرات، وہ تمام باتیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی یا ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے ان کی زندگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ بہترین آئیڈیل ہیں۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو عزیز طالبات، یہ آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر مومن کے لیے رہنمائی کا سب سے اعلی نمونہ ہے، اور جو شخص آخرت اور اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، اور کل قیامت کے دن، کل آخرت کے دن کامیابی سے وہ ہمکنار ہو جائے، تو اس پر کیا لازم آتا ہے جی؟ اس پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم آتی ہے۔ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، سنت کی پیروی کرے۔ کیوں کرے جی؟ کیوں کرے سنت کی پیروی؟ کیوں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کے ہر گوشے کو منور کرتی ہے۔ اگر آپ کی سیرت کا، اگر آپ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہماری زندگی اور ہماری سیرت سنور جائے گی۔ اچھا، ایسا نہیں کہ صرف کسی ایک معاملے میں، ہر معاملات میں، چاہے عقیدے سے تعلق رکھتی ہو وہ چیز، چاہے وہ مسئلہ عبادت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ معاملہ معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے یہ مسئلہ معیشت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے یہ مسئلہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو، چاہے یہ معاملہ اخلاق و آداب سے تعلق رکھتا ہو، زندگی کا ہر پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینے کا مقام ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ رسول جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس چیز کا حکم دے رہا ہوں اس کی اتباع کرو، اور جس چیز سے روک رہے ہیں، جس چیز سے منع کر رہے ہیں، اس سے تم کو رک جانا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا جی، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ آیت کریمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہر حکم واجب الاتباع ہے، اور انہوں نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کی ممانعت حرام کے درجے میں داخل ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ سنت کی حجیت کو واضح کر رہی ہے۔ جب سنت رسول کو ہمارے لیے اللہ نے آئیڈیل بنایا،
اور آئیڈیل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی سیرت کے ہر گوشے کو ہم پڑھیں اور اپنی زندگی کو منور کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا حکم کیا ہے؟ واجب الاتباع ہے، اور آپ جن چیزوں سے منع کیے ہیں ان چیزوں سے رک جانا بھی واجب ہے. اب آئیے، اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے. ہمارا ایمان یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑتے ہیں، روح گردانی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب کا انتظام بھی کر رکھا ہے. اور اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو اس کا کیا ہمیں ثمرہ ملے گا، کیا ہمیں فائدہ ملے گا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو معلوم ہوا ہمارا ایمان اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر انعامات کی بارش کرے گا، ہم پر نوازشات کی برسات برسائے گا. اور اگر ہم اللہ کے رسول کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ غور کیجئے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کیا کہا اللہ نے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اپنے معاملے میں کوئی اختیار رکھے. معلوم یہ ہوا جی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں کسی بھی مومن کے لیے کسی بھی قسم کی تاخیر یا انکار کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ایمان اطاعت چاہتا ہے. معلوم ہوا کہ اطاعت رسول ایمان کا لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے. اور اگر ہم اطاعت رسول سے انحراف کرتے ہیں، اطاعت رسول سے روگردانی کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فتنوں میں گرفتار کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی فتنہ و فساد کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا. کہا اللہ تبارک و تعالی نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے نا، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ اس بات سے بھی ڈرے، فلیحذر الذین، کہ اس بات کا بھی خوف رکھیں اپنے دل میں، اس بات سے بھی ڈرے کہ کوئی فتنہ یا دردناک عذاب ان کو اپنے چپیٹ میں نہ لے. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم سنت سے انحراف کریں گے، حدیث رسول کو پشے پست ڈال دیں گے، حدیث رسول کو اپنی زندگی میں روشنی کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم روشنی حاصل نہیں کریں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے، یہ صرف دینی کمزوری نہیں ہے عزیز طالبات،
یہ صرف دینی کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ عذاب الہی کا پیش خیمہ بھی ہے۔ ہم اپنے صرف ایمان اور دین کو کمزور نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی فتنے میں گرفتار کر دے یا ہمیں کیا ہے عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب سے دوچار کر دے۔ دیکھیے جی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت میں کیا مقام و مرتبہ ہے، آپ ان قرآن مجید کی آیات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو ایمان کی کسوٹی کہا سورہ النساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کیا کہا دیکھیے کہ یہ لوگ مومن ہرگز نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہ یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، کب؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ صرف حاکم ماننا ہی نہیں جی، اگر آپ نے رسول کو حکم مانا ہے، اگر اپنے اختلافات کے موقع پر رسول کی بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، کہا پھر تمہارے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی کو وہ محسوس نہ کرے اور پوری طرح اس بات کو تسلیم کرے جو آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے نا یہ صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ابھی جو کیا چل رہا ہے جی آئی لو محمد، صرف زبانی دعویٰ کر دینا یہ کافی نہیں ہے عزیز طالبات، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا ہی حقیقی ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم اس معیار پر جا کر، اس درجے میں جا کر اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے فیصلے کو مانتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انہوں نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بتایا اور کہا کہ اتباع رسول ہی محبت الہی کا ضامن ہے، محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کا سچا ثبوت یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری عبادت کرو، میری اتباع کرو، استغفر اللہ، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا راستہ یہی ہے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ کیوں پیروی کریں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا دیکھیے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن نے تو عبادتوں کا حکم دے دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کی تفصیل کس نے بتائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دے دیا، وہ کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھلایا اور کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید ایک اصول فراہم کرتا ہے، ایک اصول دیتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے عملی شکل میں ڈھالنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ
سنت رسول کو بھی نجات کا ذریعہ بتایا اور کہا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث جو ہے یہ امت کے لیے ایک ہدایت کا پیغام دیتی ہے کہ قرآن اور سنت کے بغیر انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن کو فالو کرتا ہے تو واللہ یہ گمراہی کے دلدل میں جا گرے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن میں صرف حدیث کو فالو کرتا ہوں تو یہ بھی گمراہی کے دلدل میں چلا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ قرآن جس طرح ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس کے منہیات سے رک جانا ہے، اسی طرح ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ ان تمام قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث کی روشنی سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا شارع نے، شریعت نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کا، ان سنتوں کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کیا مقام و مرتبہ تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام جو تھے قرآن کے بعد سنت پر مکمل اعتماد کیا اور آخری سانس تک اس پر عمل کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے تعلق سے یہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ، ہم، آپ، بعد میں آنے والے لوگ، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آئے، اگر صحابہ کی طرح ہمارا یقین پیدا ہو گیا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو دیکھیے سنت سے کیسی محبت تھی جی، سنت سے کیسی الفت تھی، سنت کا کیا مقام و مرتبہ تھا ان کے دلوں میں۔ چند واقعات آپ کو بتا کر انشاءاللہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا، ابھی زخم بھرا بھی نہیں تھا، لوگوں میں مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئی، زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے سنت کی کیا حمیت اور کیا غیرت تھی ان کے دلوں میں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ مجھے وہ رسی بھی نہ دے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے بھی قتال کروں گا۔ یعنی جانوروں کو باندھنے کے لیے جو رسی زکوٰۃ کے مال میں وہ لوگ دیتے تھے، اگر اس رسی کو بھی دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں کیا ان سے قتال کروں گا، ان سے جنگ کروں گا۔ کیوں؟ لست تارکا شیئا کان یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کام کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت سے محبت اور اطاعت رسول کا جو نمونہ تھا، اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی محبت تھی، کیا مقام و مرتبہ تھا۔ اسی طرح جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب لشکر کشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دی تھی، اس کا جھنڈا خود اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، تو کچھ اکابرین صحابہ نے یہ مشورہ دیا، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ماحول اور حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی آپ حضرت اسامہ کو نہ بھیجیں، ابھی کم سن ہے، کم عمر کے ہیں، زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں وہ جھنڈا کیسے اتار دوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا۔
معلوم یہ ہوا کہ سنت کی پیروی میں کبھی کوئی رعایت انہوں نے نہیں کی۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل دیکھیے، سنت کی کیا اہمیت تھی ان کی نظروں میں۔ اس واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو اور اپنے معاونین کو جب خطوط لکھے، جب پیغام لکھا، تو اس میں یہ بات صاف طور پر اور واضح طور پر لکھی کہ اپنے فیصلے کتاب اللہ کی روشنی میں کرو، اور اگر تم کتاب اللہ میں ان چیزوں کو نہ پاؤ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو تلاش کرو۔ یہ جو خط ہے، یہ جو پیغام ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سنت نہ صرف عبادات یا معاملات میں مطلوب ہے، بلکہ نظام عدل میں، حکومت میں، معاشرت میں اور معاشی انتظام میں بھی اس کی پیروی لازم ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اقدامات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اسلامی حکومت میں جو قانون چلے گا وہ قرآن کی بنیاد پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، یعنی قرآن ایک اصول فراہم کرتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اصولوں کو عملی صورت میں ڈھالنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو تمام واقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں بتائی، کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وہ صحابہ اکرام جو جاہلیت کی تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، جہالت تھی اس ماحول میں، لیکن جب انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو ان کی زندگی کا گوشہ گوشہ روشن ہو گیا، حتیٰ کہ یہ دنیا کے امام بن گئے آخر میں۔ اسی لیے دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس بات کو آپ یہاں سے نوٹ کر کے جائیں اور اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا کہ لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کا بعد والا حصہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز سے درست نہ ہو جس سے اس کا پہلا حصہ درست ہوا تھا۔ کیا معلوم ہوا جی؟ کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، ہم جو اس کے آخری حصے ہیں، ہمارے جو پہلا حصہ جو ہمارے اسلاف تھے، جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کی اصلاح، ان کی درستگی کس بنیاد پر ہوئی؟ اسی قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوئی، اسی قرآن کی تعلیمات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہوئی۔ بس اگر ہم اس مقام کو پانا چاہتے ہیں، اس بلندی کو پانا چاہتے ہیں، اپنے اندر اگر اصلاح اور درستگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا ہے، انہی راستوں پر چلنا ہوگا، انہی چیزوں کو اپنانا ہوگا، جن چیزوں کو اپنا کر، جن راستوں پر چل کر ہمارے اسلاف کیا ہے، امت کی قیادت کیے اور اپنی اصلاح کیے۔ تو معلوم ہوا عزیز طالبات کہ سنت وہ چراغ ہے جو دلوں کو ایمان کی حرارت بخشتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ لہذا جو آدمی سنت کو اپنائے گا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنے دل میں عزم پیدا کرے گا، حقیقت میں یہی کیا ہے، نجات پائے گا اور حقیقی کامیابی اسی کی قدم بوسی کرے گی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی افادیت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول سے حقیقی محبت کرنے والا بنا دے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔